ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک ایسا سوال ہے جس سے ہم لوگ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ نافرمان جو اولاد ہوتی ہے وہ والدین کی طرف سے آگ ہو جاتی ہے۔ یہ چیز کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ کیسے کوئی انسان آگ ہو جاتا ہے یا کر دیا جاتا ہے، یا اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتا ہے۔ اسی کو سوچتے ہوئے سوال ذہن میں آیا تو ہم لوگوں نے سوچا کہ جو آگ ہو جاتے ہیں کیا ان کے بارے میں قرآن مجید میں کچھ بیان کیا گیا ہے، تو کیوں نہ ہم لوگ قرآن مجید سے ہی اس کا جواب حاصل کریں۔ تو آئیے ہمارے ذریعے پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب دینے کے لیے چینل ون کے اس پروگرام میں موجود ہیں، اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آقا؟ الحمدللہ۔ آگا بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے بارے میں ہم لوگ کو پتہ رہتا ہے، ہم لوگ اتنا کوشش نہیں کرتے کہ آگے اور پتہ لگائے جائیں، لیکن ایک چیز جو ہمارے ذہن میں آ رہی تھی وہ اولاد آگ ہو جاتی ہے یا والدین اسے کر دیتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز تو یہ آگ ہوتا کیا ہے؟ قرآن مجید کی روشنی میں آپ اس کا جواب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ لیکن میں ایک چیز عرض کروں جو شاید ناظرین کے لیے کنفیوژن کا سبب ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آگ بیٹھ کر والد ایک دن کہیں گے کہ میں تم کو آگ کرتا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جی، اگر آپ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں اور اگر ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، اپنی زبان اور اپنی رفتار یعنی اپنے کاموں سے ان کو غم پہنچاتے ہیں، تو وہ آگ کریں نہ کریں آپ ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بعضوں کو لگتا ہے کہ بیٹھ کر ایک دن ماں باپ کیا کریں گے، آگ کریں گے تو اس کے بعد میں آگ ہو جاؤں گا، پراپرٹی نہیں ملے گی، بے دخل ہو جائیں تو گے۔ وہ جملے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سے سمجھنے کے کہ نہیں، ہم نے تو بہت ستایا اپنے ماں باپ کو لیکن انہوں نے ہم کو آگ نہیں کیا، اس پہ خوش ہیں۔ مطلب اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کہنے اسٹیٹمنٹ کی پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے لیے خود اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے ماں کے ساتھ کیسا کردار اور کیسا رویہ اپنایا، اپنے والد کے ساتھ کیا کیا۔ وہ کوئی سیگا جاری کرنے والی چیز نہیں ہے۔ جی ایسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں حسن تو۔ اوکے۔ اور خود مرحوم مولا احمد نراقی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہان کبیرہ میں سے ایک بڑا گناہ ہے، اور قطع رحم جس کے لیے بار بار قرآن نے منع کیا ہے، قرآن نے صلہ رحم کا حکم دیا، اس کی اپوزٹ جو ہوتا ہے قطع رحم، تو قطع رحم میں سب سے بڑی چیز آگ کے والدین ہے۔ یہ مرحلہ ہوا آگ کے والدین کی ڈیفینیشن اگر عرض کیا جائے تو اس طرح ہے۔ قرآن مجید میں اتفاق سے دیکھ رہا تھا، دو آیتیں اس حوالے سے ملیں اور دونوں دو نبی کے حوالے سے ملیں۔ ایک جگہ پر جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی فضیلت کس طرح بیان کرتے ہیں، وہ واقعاً آج کے نوجوانوں کے لیے بہت اہم مرحلہ ہے۔ ایک نبی کے پاس فضائل بیان کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن جناب عیسیٰ نے جب اپنے فضائل بیان کی سورہ مریم آیت نمبر 32 میں جناب عیسیٰ اس طرح فرماتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، یعنی اپنی فضیلت بتا رہے ہیں کہ میری ایک فضیلت یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک برتتا ہوں۔ یعنی اپنے فضائل میں سے ایک فضائل جو جناب عیسیٰ نے بتایا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ نیک ہوں۔ اب والد کا ذکر اس وجہ سے نہیں کیا چونکہ والد نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد اب وہ آگ والا مسئلہ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور ظالم اور بدنصیب اللہ نے مجھے نہیں بنایا ہے، یعنی میں اپنی والدہ کی نسبت ظالم نہیں ہوں اور شقی نہیں ہوں۔ یہی سے سمجھ سکتے ہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا ظلم ہے، بدنصیبی ہے، اور یہی آگ ہونا ہے، اور یہی جو ہے آگ ہونا ہے۔ یہ جناب عیسیٰ کا قول۔ پھر اس کے بعد اسی سورہ مریم میں آیت نمبر 14 میں جناب یحییٰ کے بارے میں یہ جملہ ہے کہ وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِیًّا، اور اپنے ماں باپ کے حق میں نیک برتاؤ کرنے والے تھے۔
اب یہ دیکھیں ماں باپ کا دونوں کا ذکر آیا چونکہ ان کے ماں باپ دونوں موجود تھے. اور پھر اس کے بعد لم یکن جبارن و عصیا، اور یہ ہمارے عظیم بندے سرکش اور نافرمان نہیں تھے. دیکھ رہے ہیں بریہ کے اپوزٹ میں جو لفظ آ رہا ہے جبار، ماں باپ کے ساتھ سرکشی کرنے والے، ماں باپ کا حکم نہ ماننے والے. اسی مرحلے کو قرآن بار بار عرض کر، میں ایک معنی اس آیہ کریمہ کا تھوڑا سے کروں اپنے ناظرین کے لیے. جبار کسے کہتے ہیں؟ جبار اگر اس آیہ کریمہ میں آپ دیکھنا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ تمام دنیا پر ان کا حق ہے لیکن کسی کا ان پر حق نہیں ہے. مطلب ان کی توہین ہوتی ہے تو ان کو لگتا ہے میرا حق یہ نہیں تھا کہ میری توہین ہو، میری رسپیکٹ ہونا چاہیے تھا. لیکن جب دوسرے کے مرحلے آتے ہیں تو یہ کسی کے حق کے قائل نہیں ہوتے. یہی لوگ ہوتے ہیں اپنی اولاد کی نسبت، جب ان کی اولاد بڑی ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ حق نہیں تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ایسے باتیں کرتے. یعنی جب اپنی بات آتی ہے تو ان کو سارے حق یاد ہوتے ہیں، جب ان کو حق ادا کرنا ہوتا ہے تو ان کو کسی کا حق یاد نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے یہ جبار ہیں. شقی کسے کہتے ہیں؟ وہ انسان جو بلاؤں کے لیے تمہید خود بنائے. میں ہوتا ہے ایک آدمی کنویں میں گرنے کے لیے پہلے خود کنواں کھودے، شقی اسی انسان کو کہتے ہیں جو اپنی بدبختی کے لیے، اپنی بد نصیبی کے لیے خود بیٹھ کر تیار کرے زمین کو تاکہ اس میں گرے. یا یوں جو ہمارے یہاں مشہور مثال دیتے ہیں کہ جس ڈال پہ بیٹھے ہیں اسی کو کاٹتے ہیں، خوب اس کو آرام سے. یہ انسان شقی ہے. تو اگر آپ غور کریں جناب عیسیٰ اپنی فضائل میں ایک فضیلت کیا بیان کرے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والوں میں سے ہوں، میں جبار نہیں ہوں، میں شقی نہیں ہوں. اسی طرح جہاں پر حضرت یحییٰ کی بات آئی کہ یہ اپنے ماں باپ دونوں کی نسبت نیکی کرنے والے ہیں. پس اگر آپ غور فرمائیے، آنکھ ہونا یعنی ماں باپ کی عصیان اور معصیت، ماں باپ کے ساتھ نیکی نہ کرنا، ان کے حقوق کی رعایت نہ کرنا، اور قرآن نے کئی مقامات پہ اس کو بیان فرمایا. اچھا، یہ آنکھ سے متعلق ایک ذہن میں اور سوال آ گیا، میرے خیال سے ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے اس طرف کہ آنکھ کیا ایسا ہے کہ اس کا جواب آپ دے دیجیے گا، پیغام پہنچ جائے کہ جب تک حیات ہے والدین کی تب تک پاسبلٹی ہے، یا ہمارے درمیان سے وہ چلے جاتے ہیں، گزر جائیں، کیا اس کے بعد بھی پاسبل ہے؟ احسن، تم یہ بھی سوال آپ نے بہت اچھا کیا. معلوم ہے چونکہ ہمارے ہاں بعض ضعیف لوگ، میں جن کی عمر 70 سال ہو گئی، وہ سوچتے ہیں کہ میں کیسے اپنے ماں باپ کو یاد کروں، بات ختم ہو گئی، ابھی تو میں پھر دادا ہو گیا ہوں، میں پردادا ہو چکا ہوں. ان کو لگتا ہے کہ اب انہیں ماں باپ کو یاد کرنے کی ضرورت، وہ فیلنگ بھی نہیں رہ جاتی. فیلنگ نہیں. لیکن آپ غور فرمائیں، ہزاروں فیلنگ آپ کے اندر نہ ہو لیکن حق تو ادا کرنا پڑے گا نا. رائٹ. حق جو آپ کے ہیں، رائٹس جو ہیں، ان کو آپ کو ادا کرنا. میرے ماں باپ اس عالم میں میری دعائے مغفرت کے محتاج ہیں، میرے ماں باپ اس عالم میں میرے فاتحے کے محتاج ہیں، میرے ماں باپ اس عالم میں میرے نیک اعمال کے محتاج ہیں. اب بعض روایات میں کہ بعض اولادیں، چونکہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، بعض اولادیں جب تک ماں باپ زندہ تھے نیک شمار ہوتی تھی. بالکل. ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ آنکھ ہو گئی. اچھا. کیونکہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو اس عالم برزخ میں بھلا دیا، اب ان کو یاد نہیں کرتے. اور اسی کے برعکس بعض اولادیں جن سے ماں باپ یہاں ناراض تھے لیکن ایک بیگ اس کو ایک چیز آئی کہ ہاں میں نے غلط کیا، لیکن اللہ نے دروازے کبھی بند نہیں کیے. اللہ اب اس کو سمجھ میں آیا کہ ہاں میں نے، اب اس کے بعد وہ اتنا کام اپنی ماں کی جانب سے، میں کسی فقیر کو 10 روپیہ دیتا ہے، کسی غریب کو کھانا کھلا دیتا ہے، کسی یتیم کو، اور سب میں نیت کرتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے ہدیے جب والدین کے لیے، مطلب کوئی آنکھ تھا یہاں پر، جی ٹھیک ہے، اس کے تعلقات بہتر نہیں تھے تو اسے انڈو کیا جا سکتا ہے. مطلب ایسا ہے کہ اب وہ آنکھ کا جو اس کے اوپر لگی ہوئی تھی مہر، وہ ہٹ سکتی ہے. باقاعدہ روایت میں نے عرض کیا، دین دروازے نہیں بند کرتا، دین چانس دیتا ہے کہ آؤ اس عالم میں تمہیں نیکی کرنا. تو ابھی بھی یہ موقع ان لوگوں کے لیے ہے. اکثر دیکھا جاتا ہے نا کہ ماں باپ وصیت کر دیتے ہیں کہ ہمارے جنازے میں نہیں شامل ہونا، یا ہم تمہارے کیا نہیں رہے. بس میں اولاد سے یہ ایک بات ریکویسٹ کروں گا، آپ کا سوال جو ہے کہ خدا نہ کرے یہ دن آئے تمہاری زندگی میں. چونکہ میں ایک چیز بہت اہم آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج اپنے ماں باپ کو ناراض کروں، کیا گارنٹی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد میں زندہ رہوں گا؟ کوئی گارنٹی نہیں. اس طرح کے مرحلے وہ نہیں ہے کہ جہاں آپ چانس لو، کہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں نے ناراض کیا ہے، ابھی میں باہر نکلوں میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، بات ختم ہو گئی. تو ایسا اگر دیکھیے ابھی اس سوال سے سوال آ رہا ہے،
جیسے ایک اولاد ہے وہ آنکھ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا انتقال ہو گیا، تو اب اسے محفوظ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ خوب، یہی دین ہے، یہی سسٹم کہ آپ کو یہ فرصت لینا چاہیے تھا اپنے لیے، یہ فرصت آپ کے پاس، تو اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کی نسبت وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، چونکہ جس طرح گناہ کا مسئلہ ہے نا، گناہ کرنے سے فوراً بعد توبہ کرو یا گناہ ہی نہ کرو، کیونکہ عین ممکن ہے کہ توبے کی تمہیں نوبت نہ ملے، توبے کی تمہیں فرصت نہ ملے، لہذا اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ سوال بہت اچھا ہے کہ میں ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی میرے لیے فرصت ہے، لیکن اس فرصت کو بہانہ نہیں بنایا جائے کہ چلو ابھی ناراض کر لیتے ہیں، بعد میں جو ہے، یہ کس نے آپ کو گارنٹی دیا ہے کہ ان کے بعد آپ زندہ رہو گے؟ تو جو فرما رہے ہیں بس دونوں طرف سے بیلنس کیا جائے۔ سوال یہ ہے میرا کہ اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے اور میں آنکھ ہوں والدین کی طرف سے، تو اگر اب مجھے بری ہونا ہے اس چیز سے، تو کیا والدین معاف کرتے ہیں یا ان تک یہ پیغام اب پہنچے؟ اگر کیسے ہو؟ والدین اپنے حق سے راضی ہو جائیں، یہ ایک الگ مرحلہ کیونکہ ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے نا کہ ماں بہت دودھ بخش دیتی ہے، ہوتا ہے، ہوا کیونکہ بھی زندگی ہے، بھر نبی تعلقات کے نہیں۔ زمانے میں ہوا۔ چونکہ آپ کا سوال آ گیا تو میں عرض کروں، نبی اکرم کا زمانہ ہے، پیغمبر کو حکم دیا گیا، جناب جبرائیل آئے کہ یا رسول اللہ آپ جنت البقیع چلیے، وہاں پر قبروں پہ رحمت نازل کرنا ہے، آپ کے قدم پڑیں تاکہ لوگوں کے اوپر یعنی ان قبروں پہ رحمت نازل ہو۔ پیغمبر آئے، ایک قبر سے آواز آ رہی تھی، یا رسول اللہ میری دائیں بھی آگ ہے، میرے بائیں بھی آگ ہے، مجھے بچائیے، یعنی یہ بار بار ایک نعرہ بلند کیا۔ پیغمبر نے فرمایا کس کی قبر ہے؟ لوگوں نے بتایا ایک جوان کی۔ پیغمبر نے کہا کون ہے یہ؟ کہا یہ ایک جوان تھا، اس کی ایک بوڑھی ماں ہے۔ پیغمبر نے کہا بلاؤ اس کو۔ اب آپ کا جو سوال ہے، وہ بوڑھی ماں آئی، پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یہ تمہارے بیٹے کی حالت جانتی ہو، بہت سخت حالات میں، تم اس سے ناراض ہو؟ کہا یا رسول اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اس وجہ سے میں نے بد دعا کیا تھا کہ اللہ اسے عذاب شدید میں مبتلا کرے۔ پیغمبر نے فرمایا معاف کرو، اس پر سخت وقت ہے۔ اس ماں نے کہا یا رسول اللہ مجھے مارا ہے۔ واقعاً ایک ماں کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے، جس اولاد کو پال کر اتنا بڑا کرے وہ اولاد اس ماں کے اوپر ہاتھ اٹھائے۔ پیغمبر نے کہا کہ معاف کر دو، تو اس ماں نے معافی جلدی نہیں دیا۔ جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ خدا کہہ رہا ہے اس ماں سے کہو کہ اپنے کان کو قبر کے قریب لے جائے۔ اور جو ماں کان کو قبر کے قریب لے گئی، اپنے بچے کی فریاد سنائی، یہ ماں کا دل ہے، فوراً کہا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ مطلب سمجھ، اس عالم میں بھی بخشش ہے، لیکن ان کا راضی ہونا بہت اہم ہے۔ ضروری ہے۔ اور میرے خیال سے ناظرین بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کا دل توڑ دیں، اور خاص کر والدین کا، تو اب اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں ہے، یہ واقعہ آپ کو آگا نے سنایا ہے۔ اچھا ایک چیز اور میں جاننے سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ کچھ اولاد کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے، ایک کہاوت ہے کہ اولاد بہترین اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو کیا اس طرح بھی قرآن مجید نے کچھ بیان کیا ہے؟ حسن تم سورہ فرقان آیت نمبر 74 قرآن کہتا ہے والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور وہ لوگ برابر دعا کرتے ہیں جی کہ خدایا ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے خنکی چشم عطا فرما۔ میں ترجمہ بھی کروں گا، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ آپ غور فرمائیے، اس سے پہلے ہم لوگوں نے ایک ایپیسوڈ کیا تھا جہاں پر گفتگو ہوئی تھی کہ اولاد اور ازواج تمہاری دشمن ہیں، جی، لیکن وہیں پر اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اولاد اور ازواج تمہارے نور چشم بھی ہیں۔ دیکھو قرآن مجید کو سمجھے، میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ذمہ داریوں سے روکیں تو یہی اولاد دشمن ہے، لیکن اگر مددگار ہو جائیں ازواج و اولاد تو نور چشم ہے۔ یہاں پر قرآن نے جو لفظ جیسے قرۃ اعین، قرہ عربی میں کہتے ہیں ٹھنڈک کو، اعین کہتے ہیں آنکھ کو، عین کہتے ہیں آنکھ کو، اعین اس کی جمع ہے، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ کنایہ ہوتا ہے سرور کا اور خوشی کا معنی ہوتا ہے۔ حتیٰ بعض علماء فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے کہا آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، دو طرح کے آنسو نکلتے ہیں، ایک اشک شوق ہوتا ہے، ایک اشک غم ہوتا ہے۔ مثلا آپ کا بیٹا بہترین نمبر سے پاس ہو، اس وقت بھی آپ روتے ہیں، یہ اشک شوق ہے، یہ اشک شوق ہے۔ ایک مطلب کوئی بیماری آ جائے، کوئی مشکل آ جائے تو وہ اشک غم ہے۔ علماء فرماتے ہیں وہ جو شوق کی بنیاد پہ آنسو نکلتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، جی، اور وہ جو غم کی بنیاد پہ آنسو نکلتا ہے وہ گرم ہوتا ہے۔ اس کو تعبیر کیا گیا قرۃ اعین، یعنی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی یہ ایسی ذات ہو جو میرے لیے
آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے، یعنی میرے وجود میں سرور اور خوشحالی لا سکے. بالکل اس طرح کی اولاد. اور قرآن کہتا ہے دعا کرو، یعنی یہ نبی نے دعا کیا، تم بھی یہ دعا کرو کہ ہمیں وہ زوجہ عطا کر، وہ اولاد عطا کر جو آنکھوں کی کیا ہوں، ٹھنڈک قرار پائیں. حتیٰ اگر ہمارے ناظرین اس چیز کو دیکھنا چاہیں تو سورہ قصص آیت نمبر 13 میں بھی موجود ہے، سورہ قصص آیت نمبر 9 میں بھی موجود ہے. اس طرح کی دیگر آیات میں، حتیٰ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 40 میں بھی انہی لفظوں کو بدل کے کہیں پہ آیا. مثلا ایک مشہور واقعہ میں سناؤں ناظرین کو جو سب کے ذہن میں ہے کہ جناب موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فرعون کے دربار میں بچپنے میں لے جایا گیا اور وہاں پر دودھ پلانے کا ایک مسئلہ اٹھا تو کون دودھ پلائے گا. اس وقت جناب موسیٰ کی بہن انہوں نے کہا کہ میں بتاؤں کسی ایک خاتون کے بارے میں جو خاتون جو ہیں آ کر اس بچے کی کفالت کو لے سکتی. اس منظر پہ قرآن مجید اس طرح نقل کرتا ہے، اذ تمشی اختک، اے موسیٰ تمہاری بہن وہاں سے گزری، فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، کیا میں تمہیں بتاؤں جو اس بچے کی آ کے کفالت لے سکے. پھر اب خدا جناب موسیٰ پر احسان جتاتا ہے، فرجعناک الی امک، ہم نے کہا تھا تمہاری والدہ سے کہ ہم تم کو لوٹائیں گے اور ہم نے تمہاری والدہ کے تک تم کو لوٹا دیا. یعنی اب تمہاری والدہ اس دربار میں آئیں، کیوں؟ کہ تقر عینھا، تاکہ تمہاری والدہ کی آنکھ ٹھنڈک پہنچ جائے اور تم نور چشم. یہ جملہ جو ہے بالکل یہ وہاں پر آیا ہے جہاں پر قرآن جو ہے نقل کرتا ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ غور فرمائیں واقعاً آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی نور چشم. میں ایک آخری حدیث بہت جلدی میں عرض کروں کہ ایک اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ہو سکتی ہے. حضرت امیر فرماتے ہیں کہ وہ اولاد، حضرت فرماتے ہیں میں نے کبھی خدا سے دعا ہی نہیں کی. شاید ایک دعائیہ ہمارا اختتامیہ بھی بہت اچھا. حضرت امیر نے فرمایا میں نے کبھی خدا سے ایسی اولاد کی دعا نہیں کی جو چہرے کے لحاظ سے خوبصورت ہو، جو قد و قامت کے لحاظ سے بہت اچھی ہو، بلکہ اگر میں نے خدا سے دعا کی تو کیسی اولاد مانگا، لیکن سألت ربی اولادن مطیعین للہ، ایسی اولاد مانگا جو اللہ کی اطاعت گزار ہو، وجلین منہ، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو. حتیٰ اب یہاں کے بعد وہی قرۃ عین جو آپ کا سوال، حتیٰ اذا نظرت الیہ، کہ جب میں اپنی اس اولاد کی جانب نگاہ کروں، وہو مطیع للہ، اور اسے دیکھوں کہ میری اولاد نماز پڑھ رہی، مثلاً خدا کی اطاعت کر رہی، قرۃ عینی، تاکہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. کس کی حدیث آپ نے بتایا؟ یہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ایک امام کی یہ دعا ہے حسن کہ میں نے یہ نہیں مانگا خدا سے کہ کیسا بیٹا دے جس کو یہ، اور اتفاق اگر آپ ہم لوگ بھی یہی مانگتے ہیں کہ مطلب تھوڑا بہت الگ ہو جاتا ہے کہ نصیب اچھا ہو، اسے شہرت حاصل ہو، بہت اچھا یہ چیزیں ذہن میں ہوں، یہ سب ہے. دیکھیں خدا کے حضور میں بعض چیزیں آپ نہیں بھی مانگو گے ملتی ہیں بالکل، لیکن آپ وہ چیزیں مانگو کہ جہاں سے یہ پتہ چلے کہ آپ کا رجحان کس طرف ہے. بالکل. اگر ایک اطاعت گزار بیٹا خدا سے مانگو گے تو خدا ایسا تھوڑی نہیں بس صورت بچہ دے گا، بالکل آپ کو لامحالہ خوبصورت بچہ خدا بند متعال دے گا، لیکن ساتھ میں یہ اطاعت گزار بچہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچے گا. میرے خیال سے پروگرام صحیح وقت پر ختم ہو رہا ہے اور بہت ہی اچھے پیغام کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کر رہے ہیں. آگا آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو حدیث آپ نے بتائی وہ بھی یقیناً بہت اچھی ہے، اور میرے خیال سے یہ دعا کا طریقہ ہم لوگوں کا ہونا چاہیے انشاءاللہ. تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ملاقات کریں گے. ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں. تو جی ناظرین، اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں 2 سوال ہوئے تھے، وہ یہ تھے کہ جو ہے آنکھ جو ہوتا ہے اولاد کو کر دیا جاتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے، اس کے بارے میں آگا نے جواب آپ تمام تک پہنچایا، وہ بھی قرآن مجید کی روشنی میں دلیل کے ساتھ. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک وہ کون سی اولاد ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یقیناً آج اس پر بڑی پریشانیاں ہیں، لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ نالائق ہے، بات نہیں سنتی ہے. ہم لوگ اس مرحلے کو سمجھ سکتے ہیں یقیناً کہ جن کی اولاد نالائق ہوتی ہیں، جو ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے، والدین کا خیال نہیں رکھتے ہیں، وہ کس دور سے گزر رہے ہیں، یقیناً ہم لوگوں کے لیے سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے. لیکن آپ تمام لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد آپ کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے اور ہم لوگوں کو والدین کی اطاعت اور فرمانبردار میں قرار دے. اسی دعا کے ساتھ اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.